تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے ہماری پچھلی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ہم نے جانا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر تہمت لگائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کے ذریعے آپ کو اس تہمت سے نجات دلائی۔ وہ پتھر آپ کو کس طرح ملا، کہاں سے ملا، یہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جان ہی چکے ہیں۔ تو آئیے بنا تاخیر کیے آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کافر تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر تھے اور بہت طاقتور اور نہایتی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں، جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ گزرا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تہیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے منا و سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے 12 مختلف عنوان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تہیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے سامنے منا و سلوہ نازل کر دیا۔ پھر منا و سلوہ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے خود بھی پانی پیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزات کا بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگیں گے اور ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، ایک عصا، دوسرا ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب
آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بارہا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو خوب سفید نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ یہ ایک دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات و دن میں آفتاب کی طرح نور نکلا کرتا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم کل منہ و سلویٰ کے اوپر ایک نئی ویڈیو لے کر آنے والے ہیں کہ منہ و سلویٰ کیا ہے اور کس طرح نازل ہوا اور کتنے دنوں تک نازل ہوتا رہا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل جانیں گے اپنی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔